السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم دو خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ سے اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا معاہدہ قریب ہے. 48 گھنٹوں میں اگلے 48 گھنٹوں میں ایک جواب کا انتظار ہے، اور میرے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ ایران کب جواب دے گا. اور اس کے بعد آج پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس، پاکستانی اسٹاک مارکیٹ سمیت اٹھ گئی ہیں اور تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا ایک ہنگامہ بھرپا کیوں ہے؟ اور کیا امن کی ایک جو نوید ہے وہ آ چکی ہے؟ اس پہ بات کریں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں 5G رول آؤٹ ہو گیا مارچ میں. 10 مارچ کو باقاعدہ طور پہ لائسنس جاری ہو گئے، لیکن آ کیوں نہیں رہا اور چل کیوں نہیں رہا؟ اور خاص طور پہ آئی فون پہ 5G کیوں نہیں چل رہا اور کب آئے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور جہازوں پر بھی سنا ہے کہ اب جہازوں پر بھی آپ کو انٹرنیٹ بھی اور فون بھی ملے گا پاکستان میں. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ لائسنس بھی جاری کیے جانے کا امکان ہے PTA کی طرف سے. اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا بڑی خبر آئی ہے اور دنیا کے لیے اچھی خبر آئی ہے، اور امریکی میڈیا ایکسیوس اور دیگر اخبارات سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک صفحے کا معاہدہ جو ہے وہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے. اور اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ 14 نکات امریکہ نے بھیجے تھے. ایران کو ریویو کر رہا ہے. میں ایرانی ذرائع سے بھی آپ کو بتاؤں گا جو میری بات ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس پر ایک MOU پہلے سائن ہو جائے گا، اور وہ MOU جب سائن ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے، یا جنیوا میں ہوں گے یا اسلام آباد میں ہوں گے. اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو ہے وہ مستقل امن ہو جائے گا. جو 30 دن کا معاہدہ ہوگا اس میں بھی امریکی محاصرہ بھی ہٹ جائے گا، اور ایران بھی آبنائے ہرمز کو کھول دے گا. اور جو یہ کھلنا ہے نا، اس سے پوری دنیا کی اکانومی کھل جائے گی اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے. لیکن جو پاکستانی امریکی نیاد پاکستانی صحافی ہیں کیٹلین ڈرنباس، انہوں نے جناب ابھی ٹویٹ کر کے کچھ تھوڑا سا معاملے کو کھٹائی میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. ٹویٹ لیکن ان کے صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ میری صدر ٹرمپ سے بات ہوئی ہے. اندازہ کریں کہ جو ایک صحافی ہیں ان کی ڈائریکٹ بات ہوتی ہے. نیو یارک پوسٹ کی صحافی ہیں، پاکستان میں بہت دن رہ کے گئی ہیں، میں اس لیے ان کو پاکستانی کہہ رہا ہوں. اور آج انہوں نے انشاءاللہ بھی بول دیا کسی کو ٹویٹر پہ بولتے ہوئے کہ میں آؤں گی جلد اور وہ کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ میں بیگ پیک کر دوں. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، دس از ٹو سون، یہ بہت جلدی ہے، ابھی آپ پیک نہ کریں. اور تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے نہیں آنا، لیکن ٹرمپ صاحب کی باتوں کا کیا ہے؟ پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈونٹ پیک یور بیگ اور پاکستان میں اسٹے کرو، میں آ رہا ہوں، لیکن وہ نہیں آئے. تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں شاید نہ اتنی جلدی جاؤں اور چلے جائیں. تو ٹرمپ صاحب از انپریڈکٹیبل. پاکستان کی ٹیم کی طرح ہیں وہ بھی، کہ کبھی چل جاتی کبھی نہیں چلتی. پاکستان کی ٹیم کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ یہ وہ بندوق ہے پرانی زنگ آلود، جس سے چلانے والا سامنے والا بھی ڈر ہوتا ہے، پیچھے والا بھی ڈر ہوتا ہے. چلانے والا بھی ڈر ہوتا ہے کہ شاید نہ چلے، اور آگے والا ڈر ہوتا ہے کہ چل گئی تو پھر کیا ہوگا. تو بھائی ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا یہ ان کو، کیٹلین ڈرنباس کو. لیکن پھر بھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ آئیں نہ آئیں جمی ہے نگاہیں. کیونکہ وہ آئیں یا نہ آئیں، اگر معاہدہ ہو جاتا ہے، اور معاہدہ آئے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں تجاویز پاکستان کے ذریعے ایک دوسرے کو دے چکے ہیں. اب جو فائنل تجاویز ہیں وہ ایران میں ہیں اور ایران کی حکومت کے پاس ہیں. آج ایران کی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ ہم امریکہ کے 14 نکاتی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں. جو فارن آفس کے ان کے ترجمان ہیں جو پاکستان میں دورے پہ آئے تھے، انہوں نے آج کہا ہے. اچھا، میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ایران میں، ان کے مطابق کل کا دن اہم ہے، اور کل کے دن ایران کی طرف سے امریکہ کو دوسرا جواب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اب انتظار کر رہا ہے ایران کی طرف سے جو فائنل نکات ہیں ان پر. اور وہ نکات کے بعد MOU یہ بھی ہو سکتا ہے، اور امریکی حکام ایران کے حکام کے ساتھ باقاعدہ طور پہ رابطے میں ہیں. تو ان جو جواب دے گا ایران کو واپس، اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات ہو سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے بات. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہو سکتی ہے کہ ڈیل ایک صفحے پہ سائن ہو جائے، دونوں سائڈوں سے ادھر سے سائن کر کے بھیج دیں اپنے اٹارنی کے ذریعے، ادھر سے کر دیں جیسے باہر سے ہوتا ہے. تو یہ ہو جائے گا. اس کے بعد کیونکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے 14 اور 15 مئی کو صدر ٹرمپ جو ہے چین کا دورہ کر رہے ہیں. بڑا ہسٹورک دورہ ہے. دونوں ممالک کے، دونوں دنیا کی سپر پاورز ہیں، ایک طلوع ہونے والی، غروب ہونے والی. تو ان کے دورے کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ کچھ کٹا ختم ہو جائے گا. اور خاص طور پہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ 13 مئی کو ہی، 14 مئی کو ہو رہے ہیں تو 12 یا 13 مئی کو پاکستان کا دورہ کر کے ٹرمپ جناب اس مور لگا کے اس معاہدے پہ پھر چین جائیں، ذرا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات چیت کریں. اچھا، جو 14 نکات ہیں جن میں بات چیت چل رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں وہ کہا جا رہا ہے، جو امریکی میڈیا نے آج دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک معاہدے کے اتنے قریب ہیں جتنے آج تک اس جنگ کے دوران کبھی بھی نہیں تھے، جنگ کے آغاز سے لے کے.
خبر رساں ادارہ ہے، امریکی صدر کے بڑا قریب ہے، سمجھیں آپ عمران خان کا جیسے سیاست.pk تھا نا، اس طرح ہے یہ ان کا ایکزیوس، امریکہ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم نیا کھلا ہے۔ اس کے مطابق امریکہ کو اگلے 48 گھنٹوں میں ایران کی جانب سے چند اہم نکات پر حتمی جواب درکار ہے۔ وہ اہم نکات کیا ہیں؟ اگرچہ ابھی تک کسی دستاویز پر دستخط نہیں ہوئے، لیکن صدر ٹرمپ کے قریبی مشیر جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف رابطے میں ہیں، دونوں کے ساتھ 14 نکاتی جو معاہدہ ہو رہا ہے، یہ 14 نکات ہیں امریکہ کے۔ وہ کیا ہیں؟ قائد اعظم کے نہیں، یہ امریکہ کے 14 نکات ہیں جی۔ ان MOU پر دستخط ہوتے ہی جنگ کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ دونوں پارٹیز جنگ نہیں چاہتی۔ میں ایران کے ذرائع سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ بھی کوئی ایسا ماحول نہیں ہے، بلکہ UAE کو وارن تو کیا گیا، اور UAE پہ جو دو تین دن سے جو دو تین میزائل اٹیکس ہو رہے تھے، جس کو پاکستان نے بھی کنڈم کیا، جو بڑی اچھی بات ہے، ان پر بھی ایران نے کہا ہے آن ہی نہیں کر رہا۔ ایران کہہ رہا ہے ایسی نہیں مارے بھائی، ہم نے نہیں مارا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ معاملہ اسکیلیٹ کرے، ادھر سے امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ معاملہ اسکیلیٹ کرے، اور وہ بھی بلکہ صدر ٹرمپ نے، آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ آج ہی رات اعلان کیا تھا پاکستان کے کہنے پر، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو جہازوں کو باہر نکالنے کا پروسیس شروع کیا تھا، فریڈم آپریشن، وہ روک دیا ہے۔ اور یہ بہت اچھی خبر تھی، سب سے پہلے یہ خبر آئی، پھر اس کے بعد اب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ایران کی طرف سے بھی خوشائند یہ بات ہو رہی ہے کہ جی جنگ دونوں میں سے کوئی نہیں چاہتا۔ اچھا، جو 14 نکاتی معاہدہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو دونوں سائڈیں کھول دیں گی۔ مرحلہ وار طور پہ امریکہ اپنا بلاکیڈ ہٹائے گا، اور ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو سب کے لیے کھول دے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایٹمی پروگرام پر پابندی لگ جائے گی ایران کے، اور ایران نے کہا ہے کہ 12 سے 15 سال تک کے لیے افزودہ یورینیم کی افزودگی پہ پابندی لگا دے گا، جبکہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ 20 سال ہو، لیکن محل ڈیل ہو جائے گی یہ 12 سے 15 سال پہ۔ اور یہ دعویٰ کر رہا ہے امریکی میڈیا کہ ایران اس بات پہ بھی راضی ہو گیا کہ جو افزودہ شدہ یورینیم ہے، جو افزودہ ہو چکی ہے، وہ امریکہ کے حوالے کر دی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے حوالے کر دی جائے، تو یہ جو پہلے امریکہ نہیں، ایران نہیں مان رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کے حوالے کی جائے گی یا رشیا کے حوالے کی جائے گی، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایران جو امریکہ کیا اس کے بدلے میں ایران کے منجمد اثاثے بحال کر دے گا، ایران کی اکنامک ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایران کی ترقی کا سفر نہیں ہوگا، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں پاکستان کی ترقی کا بھی بہت بڑا سفر ہوگا، کیونکہ مجھے گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ اگر ایران پہ پابندیاں ہٹتی ہیں تو پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے $25 ارب، جسٹ امیجن $25 ارب پاکستان کی گوادر کا پوٹینشیل ہے۔ وہاں پہ چھوٹی فیکٹریاں لگائی جائیں اور سینٹرل ایشیا تک چیزیں ایکسپورٹ کی جائیں، گوادر کے چینلز کو یوز کرتے ہوئے دنیا سے را مٹیریل منگوایا جائے، گوادر وہاں پہ چیزیں بنائی جائیں، اور پھر آگے لینڈ روٹس کو یوز کرتے ہوئے ایران کے راستے سے سینٹرل ایشیا کے ممالک کو پہنچایا جائے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک وہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پاکستان گیس ایران سے امپورٹ کر سکتا ہے، تیل ایران سے لے سکتا ہے، یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جنگ ہونے کی شکل میں ظاہر ہے جنگ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تباہی ہے پاکستان کی، اس لیے آپ نے اٹھتے بیٹھتے دعا کرنی ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے اور یہ چیز ہو جائے۔ ویسے ہونے کی طرف ہی چیزیں جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے یہ دونوں ممالک نے جس طریقے سے آج جو چیزیں ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، جو مارکیٹس دنیا کی ریئیکٹ کر رہی ہیں، وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں، تو آپ بھی پازیٹیو رہیں۔ دوسری طرف جی ایک خبر ہے کہ جی ظاہر ہے 4G 5G پاکستان میں 5G کو لانچ تو کر دیا گیا، لیکن ابھی تک آپ کے اپنے فون پہ کیا 5G آ گیا؟ آپ مجھے بتائیے گا، میرے فون پہ تو نہیں آیا۔ اور آج ہماری ایک انڈسٹری کے بڑے لیڈر سے ملاقات ہوئی تھی، موبی لنک کے جو سربراہ ہیں، صدر ہیں وہ کاظم صاحب، ان سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جی 5G جو ہے نا وہ ایک بٹن نہیں ہے جس کو بند کیا تو کھول دیا تو 5G چل پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی ہم نے اکوپمنٹ امپورٹ کرنا شروع کیا، اور امپورٹ ابھی ہوا ہے، اس کو لگانے میں ٹائم لگے گا، کم از کم اگست کے مڈ میں جو ہے نا 5G 1000 سائٹوں پر، 1000 مقامات پر، لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور میں شروع ہوگا۔ یعنی آپ کو سائنس نظر آنا شروع ہوں گے، اور وہ 3 مہینے کے بعد آپ کو سائنس نظر آنا شروع ہوں گے۔ دوسری طرف ایپل کا انہوں نے کہا اور بھی ٹائم لگ سکتا ہے۔ ایپل جو ہے وہ ایپل ان کمپنیوں کو وائٹ لسٹ کرے گا، پاکستان کی ٹیلکوز جو ہیں، جیز ہے، موبی لنک ہے، یو فون ہے، وہ پہلے وائٹ لسٹ کرتا ہے 5G سروس کے لیے، پھر وہ ہوتی ہیں۔ ابھی ایپل کے پاس درخواست گئی ہوئی ہے، اور ابھی انہیں اگلے فرم ویئر میں شاید وہ اس کو اپڈیٹ کر کے اس کو وائٹ لسٹ کر دیں گے۔ کوئی پیچ ہوتا ہے سیکیورٹی پیچ، وہ پیچ ان کو الاؤ کریں گے، تو اس کے بعد سے پھر وہ چل پڑے گا۔ سنا ہے iOS 26.5 بیٹا ورژن میں شاید چل رہا ہے، لیکن صحیح نہیں یہ بات کنفرم، اور وہ ایپل کے یوزر کو ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ایپل کو انہوں نے وہ نہیں کیا۔ سامسنگ کی جو S26 ہے اس پہ چلنا شروع ہو گیا، S22 سے اوپر والے سارے ماڈلز پہ چلنا شروع ہو چکا ہے 5G، لیکن کچھ علاقوں میں چل رہا ہے۔ اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو PTA ہیڈ کوارٹرز کے آس پاس میں چل رہا ہے، باقی جگہوں پہ پتہ نہیں چلا ہے کہ نہیں چلا، لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔
دوسری طرف ایک بڑی اچھی پیش رفت یہ آئی ہے کہ پاکستان کا جو یہ ریگولیٹر ہے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کا PTA، اس نے جناب یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ جہازوں پر پاکستان میں اب آپ جہاز سے کال کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، اور جہاز پہ انٹرنیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، موویز بھی دیکھ سکتے ہیں، موویز ڈاؤن لوڈ کر کے پہلے بھی لوگ دیکھتے تھے، لیکن انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ باہر تو یہ ہوتا تھا، میں امریکہ میں یوز کرتا رہا ہوں، پیمنٹ سروس کے تحت لیتے تھے، لیکن اب پاکستان میں یہ لائسنس ہوگا تو ایئر لائنوں کو لائسنس لینا پڑے گا، اور اس لائسنس کا فارمیٹ جو ہے باقاعدہ طور پہ PTA نے اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیا ہے۔ تو کچھ عرصے میں آپ یہ بھی ہوتا دیکھیں گے کہ پاکستان میں آپ PIA پہ لاہور سے کراچی جا رہے ہیں تو راستے میں فون بند نہیں ہوگا، نہ ایروپلین موڈ میں ہوگا، بلکہ آپ بات بھی کر سکیں گے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ البتہ ٹیلکوز جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں 5G لائیں گے، IT کی ایکسپورٹ بڑھوائیں گے، لیکن ٹیکس ہم پہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے، 45% ٹیکس ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ فیوچر لکنگ تو نہیں بات ہوئی، یہ ہمیں ایسی دودھ دینے والی گائے کی طرح نچوڑا جا رہا ہے کہ جس سے سارے پیسے لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیلی نار چلی گئی، لوگ اتنا منافع نہیں کما پا رہے۔ تو آپ کم از کم ان کو ٹیکس اتنا نہ لگائیں۔ تو لگتا ہے کہ بجٹ میں شاید ان پہ ٹیکس میں کوئی کمی کر دی جائے گی۔ بہرحال ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ ابھی تک ان پہ ٹیکس بہت زیادہ لگا، تو وہ پریشان ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔